حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو، لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ منافق کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور وہ 2 قدم زبان کے ساتھ اٹھاتا ہے اور 4 قدم دل ہی دل میں پیچھے چلے جاتا ہے۔ زندگی ایک موج ہے، دریا سے اٹھنے کے بعد اگر وہ ساحل سے نہ ٹکرائے تو بنور کی آنکھ اور مرنے والے کی آنکھیں دونوں اس کے ماتم میں روتی رہتی ہیں۔ فاصلہ قدموں میں نہیں ذہن میں ہوتا ہے، یہ محض ایک حجاب کا نام ہے، اٹھ گیا تو ساری مسافت فوراً کٹ جاتی ہے۔ انسان جس قدر سستا ہوگا اشیاء اتنی ہی مہنگی ہوگی۔ انسان کو مہنگا کر دو، اشیاء از خود سستی ہو جائیں گی۔ جب تجھے اپنی بات پسند آئے تو خاموشی اختیار کر، اور جب تجھے خاموشی اچھی لگے تو کلام کر۔ انسان کی موت اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے۔ اے بے خبر آہستہ آہستہ اہل اللہ کے دل کے نور سے مانوس ہو جا، تاکہ تو ان کے کمالات سے فیض حاصل کر لے، ورنہ تو چمگادڑ کی طرح نور سے محروم رہے گا۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا کر باہوش کر دیا ہے۔ جس جگہ اللہ چاہے وہاں عقل بادل کی طرح برستی ہے، اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ اے بہادر، عقل شہوت کے خلاف ہے۔ جو عقل شہوت پر مائل ہو اس کو عقل نہ کہو بلکہ اس کو وہم کہو۔ جو شہوت کا فقیر ہے وہم کھوٹا ہوتا ہے اور عقل کا سونا کھرا ہے۔ دلی محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے واقفیت ہو، اس لیے کسی سے محبت کرنے سے پہلے اس کی صفات و کمالات جان لینا چاہیے۔ معرفت پر قلب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کے بغیر دل مردہ اور ناکارہ شے ہے۔ جس شخص کو حق تعالیٰ نے گفتار و کردار دونوں عنایت کی ہوں تو سعادت ہے۔ اگر صرف کردار ہو تو نعمت ہے، اگر فقط گفتار ہو تو مصیبت ہے، اگر دونوں ہی نہ ہو تو آفت ہے۔ مصیبت اور پریشانی کی شکایت مت کرو، اس سے اللہ ناراض اور دشمن کو خوشی ملتی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دوست سے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، اور جب مجلس میں ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ کامرانی کائنات کی حسین ترین حور ہے، جو دل کی دنیا کو نور اور سرور سے معمور کر دیتی ہے۔ زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے، بعض غم مسرت افزا ہوتے ہیں اور بعض خوشیاں غم افروز۔ عورت زندگی میں ایک ہی بار محبت کرتی ہے اور اس کی محبت اس سے دغا کرتی ہے، تو پھر وہ محبت نہیں کرتی، انتقام لیتی ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے۔ اگر جہاں کی ساری نعمتوں کا ایک لقمہ بنا کر مہمان کے منہ میں رکھ دو تب بھی مہمان کا حق باقی رہے۔ 2 دشمنوں کے بیچ بات چیت اس طرح کرو کہ اگر وہ دوست بن جائیں تو تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بیماری جسم کے اندر نمودار ہو کر جسم ہی کو گلا دیتی ہے، اور دوا باہر سے آ کر اس کو شفا دیتی ہے۔ پس بد خواہ یگانہ سے خیر خواہ بیگانہ بہتر ہے۔ ہنر ذلت سے سیکھو، یعنی ہنر سیکھنے میں ذلت اٹھانا پڑے تو خوشی سے اٹھا لو،
دوسروں کی بھلائی کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہو۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ان میں ذلت قرض سب سے سخت تر ہے۔ تمہارا دشمن خواہ مچھر سے بھی چھوٹا ہو، مگر اسے ہاتھی سے بھی بڑا جانو۔ وہ عبادت جو عمل سے عاری کر دے، ان میں دکھاوے اور دنیا فریبی کا عنصر ہوتا ہے۔ گناہ جب عبرت ناک بیماری کی شکل اختیار کر لے تو انسان ندامت کے گہرے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ خواہشات کی آگ کو تم 100 برس بجھاتے رہو، ایک دن بد صحبت میں بیٹھو، بس آگ پر تیل پڑ جاتا ہے۔ وہی دل حکمت و دانش کا مخزن بن سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ صوفی وہ ہے جس سے ہر شے صاف ہو جائے اور خود اس کو کوئی آلودہ نہ کر سکے۔ سلام میں سبقت والے کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمسایوں کا حق صرف یہ نہیں کہ ان کو ستائے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ کافر ہمسایہ ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسائے کا 2 چند اور رشتہ دار کا 6 چند۔ باپ اگرچہ نیچے ہو جائے اور ذلیل کام کرنے لگے تو اسے چھوڑ دینا واجب ہے، مگر ماں کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا واجب نہیں۔ جو بندہ ملنے جلنے میں بہت عاجزی اور خاکساری اختیار کرے اس سے ہوشیار رہو۔ چیتا باز اور کمان یہ سب جھک کر مارتے ہیں۔ بوڑھی بھینس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بوڑھے آدمی کی جوان بیوی گلے کا ڈول ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ بولنے والا فتنے کا انتظار کرتا ہے اور خاموشی اختیار کرنے والا رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح صادق صرف 2 لفظ والتین والزیتون ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 81 مرتبہ پڑھو اور ذہن میں اپنے بیوی بچوں کا اور اپنی نسلوں کا گمان کرو کہ ان کے لیے اللہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ منہ پر سارے جسم پر پھیر لو، انعامات الہی کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل نسلوں کے لیے کافی ہے۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات کو تلاش کرو۔ جب خیالات کا ہجوم ہوگا تو الفاظ خود بخود مل جائیں گے۔ ہم جس قدر آنکھ سے سیکھتے ہیں اسی قدر کان سے نہیں سیکھتے۔ کتاب قدرت ہر وقت ہر کسی کے مطالعے کے لیے کھلی ہوئی ہے، اس کو غور سے پڑھو اور عبرت و تجربہ حاصل کرو۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف یقین اور عقل مند شک و شبے میں گھرے رہتے ہیں۔